حسین عزم کا وفا کا نام ہے، حسین تیرا نام بھی پیام ہے، حسین تیرے نام کو سلام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے، حسین تیرا ذکر صبح و شام ہے۔ سچائی کو مان بن انجان، حسین کو بھی مان تو حسین کی بھی مان۔ پریشان مومنین کی پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے، تندرست ہونے کے استحلال موسط کے لیے، اس پرسہ وضع کی قبولیت کے لیے اور پرسہ وضع کے وارث امام صاحب غلاموں کے ظہور کی حاضری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک و نستعینک یا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، الصلاة والسلام على خير خلق الله، خير البرية وأفضل الأنبياء، صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافعي يوم الجزاء، محمد المصطفى، وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء، لا سيما بقية الله صاحب الزمان، روحي وأرواحنا له الفداء، ولعنة الله على الأعداء، أعدائهم أعداء الله، من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان گرامی قدر، فرمائیں کی موجودگی میں، بزرگان کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک محرم کی پاک
متبرک ساعتوں سے استفادہ کرتے ہوئے جو گزارشات پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ترقی اور بہبود کے لیے جو نظام مرتب کیا ہے وہ نظام ولایت ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان نظام ولایت کو چھوڑ کر بطور معاشرہ انسانی ترقی اور کمال کو حاصل کر لے۔ معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک معاشرے پر اللہ کا نظام ولایت حکمران نہ ہو۔ لہذا جب بھی ولی کو چھوڑ کر، ولی کو پس پشت ڈال کر دنیا کے حکمرانوں کا انتخاب کیا گیا تو نتیجہ معاشرے نے دیکھا آج تک معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ کہ اللہ نے کہا تھا کہ اسلام تمام ادیان پر حاکم ہو جائے گا، اس وجہ سے ابھی تک پورا نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے نظام ولایت کو مسترد کر دیا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں جن آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ ہے، کیونکہ اللہ نے نظام ولایت کو لوگوں تک پہنچایا، تعارف کروایا۔ اللہ نے اپنے بعد اپنی ولایت کے ساتھ ساتھ رسول کی ولایت کا تعارف کرایا۔ جب اللہ کا ولی ہونے کی حیثیت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو یہ معاشرہ ترقی کر رہا تھا، لیکن ایک وقت میں اللہ کے نبی نے جب دنیا سے رخصت ہونا تھا تو خم غدیر کے میدان میں تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے، پلانوں کا ممبر بنا کے، علی کو ممبر پہ کھڑا کر کے، علی کے ہاتھ کو سب کے سامنے دکھلا کے ارشاد فرما دیا، یاد رکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا ہے۔ ایک صلوات سارے پڑھیے محمد والے محمد پر۔ شیعہ سنی کتابیں گواہ ہیں اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بہت سے محترم، مجھے کہا بھی گیا ہے کہ آپ کے اس مجمع میں اہل سنت کی ایک کثیر تعداد ہے جو سننے کے لیے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بات میں اپنی قوم کی طرف سے، ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے، اپنی قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، یہ بالکل سب کی ترجمانی کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ امام بارگاہ کسی شیعہ کا امام بارگاہ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ کے مت آئیں کہ ہم کسی شیعہ کے امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، یہ ہمارا امام بارگاہ نہیں ہے، یہ کسی شیعہ کا گھر نہیں ہے، اس کا نام کسی شیعہ کا گھر نہیں، اس کا نام ہے امام بارگاہ۔ جس طرح مسجد کسی شیعہ سنی کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس لیے یہ ہم نے امام بارگاہ بنایا ہے۔ کوئی بندہ نہیں جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے اس پہ میری اجازہ داری ہے، جو اس کے متولی ہیں، میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے بزرگوار تائید فرمائیں گے، انہوں نے اس امام بارگاہ کو قائم اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ امام زمانہ کا گھر ہے۔ ہم سب اس امام بارگاہ کے خدمت گزار ہیں، ہم سب اس امام بارگاہ کے خدمت گزار ہیں۔ یہ امام کا گھر ہے، امام کا مہمان بن کے کوئی بھی آئے ہم اس کے خدمت گزار ہیں۔ اور فقط شیعہ سنی کی بات نہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ امام بارگاہ ہے، یہاں کے کوئی مسلمان آئے ہمارا تب بھی سلام ہے، کوئی غیر مسلم آئے ہمارا تب بھی سلام ہے۔ ہم کسی غیر مسلم کا بھی اتنا ہی خیر مقدم کریں گے کیونکہ ہم ہیں حسین کے نوکر، اور جو آ رہا ہے وہ ہمارے آقا کا مہمان بن کے آ رہا ہے۔ نہ کوئی آپ کو روک سکتا ہے، اور نہ آپ آنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس کریں
کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے، یہ امام زمانہ کا گھر ہے۔ جو بھی آئے بہرحال ایک خادم ہونے کی حیثیت سے ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے احباب، ہمارے اعزاء اس مجلس میں آیا کریں اور آ کے اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ حقیقت میں یہ کربلا ہے کیا اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کیا ہے۔ اور یہاں پہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم شیعہ مسلک کی گفتگو نہ کریں، چونکہ یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے۔ شیعہ مسلک کی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس مسجد ہے، ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیعہ مسلک کی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اجتماعی پروگرام ہے، ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے۔ یہاں ہم مسلک کی بات نہیں کرتے، یہاں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے مذہب کی بات نہیں کرتے، ہم انسان ہونے کی حیثیت سے عقل کی بات کرتے ہیں، ہم فطرت کی بات کرتے ہیں، ہم عقل کی بات کرتے ہیں۔ شیعہ سنی عقیدے کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں 2 مجالس میں عرض کیا کہ امام مہدی کا عقیدہ شیعہ کا عقیدہ نہیں، امام مہدی کا عقیدہ شیعہ سنی کا مشترکہ اور متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کئی سنی ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور سینکڑوں شیعہ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں امام زمانہ کسے کہتے ہیں۔ شیعہ اور سنی کو امام کے بارے میں خبر نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عقیدے میں کوئی اختلاف ہے۔ آپ کو اور مجھے خبر نہ ہونا یہ ہماری کمزوری ہے، مذہب کی لڑائی نہیں۔ آپ کو خبر نہیں آپ کی کتاب میں کیا لکھا، مجھے خبر نہیں میری کتاب میں کیا لکھا۔ اب یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے نا، مذہب کا مسئلہ تو نہیں۔ لہذا میں ذمہ داری سے اجتماعی اور اتحاد کی گفتگو کرتے ہوئے یہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جہاں چاہیے آپ تحقیق فرما لیں، اپنے لائبریریوں میں جائیں، کتابوں کو کھنگالیں، کتابوں کے حوالے ہم نے دیے، اپنے علماء سے پوچھیں کہ امام مہدی کا عقیدہ کسی شیعہ مسلک کا عقیدہ نہیں، یہ مذہب اسلام کا مسئلہ، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ تمام شیعہ سنی، تمام کتابیں اس پر گواہ ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کو نقل کیا ہے کہ آخر الزمان میں نبی نے فرمایا کہ میرا جانشین، میرا فرزند، میری اولاد میں سے میرا خلیفہ قیامت سے پہلے ظہور فرمائے گا، اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل الہی کی حکومت کو قائم کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیے امام زمان کی بات۔ میری گفتگو جناب علی تک محفوظ ہے۔ جس طرح امام زمانہ کا عقیدہ شیعہ اور سنی کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، اسی طرح سے خم غدیر کے اندر نبی کا پلانوں کا منبر بنانا، علی کو منبر پہ بلانا، علی کا بازو پکڑ کے دکھانا اور من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا فرمانا، جہاں شیعہ نے نقل کیا ہے وہاں اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات متواتر نقل ہوئی ہے۔ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان اور خم غدیر میں نبی پاک کا یہ اقدام، یہ کوئی شیعہ نظریہ نہیں، اہل سنت کی متواتر۔ اچھا متواتر کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ بعض بندوں کے لیے عجیب ہو جائے گا، متواتر لفظ اس کا متبادل کوئی نہیں، میں اس لیے یہ استعمال کر رہا ہوں۔ قبلہ بعض روایات نقل ہوتی ہیں، کسی ایک بندے نے روایت کر دی، اس کا ایک راوی ہے، اسے کہتے ہیں خبر واحد۔ خبر واحد کسی ایک راوی نے حدیث کو نقل کیا۔ خبر متواتر یا حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اتنے راویوں نے، اتنے صحابہ نے، اتنے لوگوں نے نقل کیا کہ اب اس پہ شک کی گنجائش باقی نہیں ہے، اب اس پہ پردے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو جس طرح
شیعہ نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، اہل سنت نے بھی اسی طرح نقل کیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا جو اسلام کے ساتھ وہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ صرف کیا جو شاید اذہان میں محفوظ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑا۔ میں نے کہا اللہ نے انسان کی بہبود کے لیے جو نظام دیا وہ نظام تھا نظام ولایت۔ لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا، لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر آج تک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ تھا کہ نبی نے سب شیعہ سنی صحابی غیر صحابی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان ولایت علی کیا تھا۔ یہ حدیثوں میں ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا نبی کا کام تھا۔ خم غدیر میں کیا، شیعہ سنی کتابیں گواہ ہیں، لیکن سقیفہ میں صحابیوں کا خلیفہ منتخب کرنا اعلان ہے کہ ہمیں نبی کا بنایا ہوا ولی قبول نہیں۔ ایک نبی ولی بنا گئے، اللہ نے اعلان کیا تھا نظام ولایت کا، نبی نے اعلان کیا تھا علی کی ولایت کا۔ نبی نے یہ اعلان نہیں کیا جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے۔ کوئی شیعہ سنی بندہ کوئی کتاب بتاتی ہے بسم اللہ جتنی انہوں نے طاقت لگائی اتنا ہے سلامت رہو۔ میرے عزیزوں، میں علمی بات کر رہا ہوں، اختلاف کی بات نہیں کر رہا، اعتراض کی بات نہیں کر رہا۔ تاریخیں گواہ ہیں اس بات پر، تاریخ اسلام کہ بلکہ بھرے پڑے ہیں ان تاریخوں کے ساتھ کہ نبی نے کوئی کتاب ہمیں نہیں دکھاتی کہ علی کی خلافت کا اعلان کیا ہو۔ نبی کا یہ فرمان، یہ نہ فرمانا، نبی نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا اور نہ ہی علی علیہ السلام کو خلیفہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے نظام خلافت ہمیں نہیں دیا۔ نبی نے جو نظام دیا ہے وہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے نہیں کہا میں بھی خلیفہ ہوں، رسول بھی خلیفہ ہے اور وہ بھی خلیفہ ہے۔ تسی بھی تھوڑا جب بولو کہ میرے کو کس میں غلط ہے، ذرا ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اگر آپ لوگ سامنے ہو تو لوگ زیادہ ہے، چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں نا یار۔ توجہ ہاتھ بزرگ کرنے کے لیے مولا عزت دے، سلامت رہے۔ بھئی اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں بھی خلیفہ ہوں، نبی بھی خلیفہ ہے۔ نبی نے قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے تو مجھے پڑھا دے، میں کم پڑھا لکھا ہوں۔ آپ نے کوئی آیت پڑھی ہوگی کہ اللہ نے کہا میں بھی خلیفہ ہوں، نبی بھی خلیفہ ہے؟ نہیں میرے بھائیو، آیت یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے۔
उम्मती हैं, मगर सारे नबी उम्मती नहीं मेरे नबी के। हुजूर खत्मुल मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरकारे दो जहां सैयदुल अंबिया हैं, सरदारे अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, खत्मुल मर्तबत हैं। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहिए। खत्मुल मर्तबत हैं। खत्मुल मर्तबत का मतलब क्या है? जहां रुतबे खत्म हो जाएं वहां से मोहम्मद की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसके गुलामों को अली कहें। क्या कहने हैं आपकी समाज को? हक बनता है यार। जो अली का भी आका हो उसे मुस्तफा कहते हैं। अली जिसको आका बना के फख्र महसूस करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। कोई है अंदाजा करे शान मुस्तफा? किसी लोग हमें कहते हैं अल्लामा आज़म सज्जादी साहब जिब्ला का जुमला, खुदा करवट करवट जन्नत नसीब करे। बड़े लोग थे, बड़े जुमले कहे गए कि आप अली अली बहुत करते हैं। उन्होंने कहा इस वजह से हम अली अली करते हैं ताकि नबी नबी करने की तमीज हासिल हो जाए। निजाम को निजाम विलायत कहते हैं। और नबी ने भी जब ऐलान किया, पहले अल्लाह ने ऐलान किया ना कुरान में, अब खुम्मे गदीर के मैदान में नबी ने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं या नहीं। कुरान की आयत गवाह, सरकार ने फरमाया अलस्तु औला बिकुम, क्या मैं तुम पर औला नहीं हूं? औला का मतलब क्या होता है? लफ्ज़ इस्तेमाल किया औला। औला का मतलब होता है क्या मैं तुम्हारी का मालिक नहीं? आप पीछे रह गए इस जुमले पर, हालांकि जुमला तो आपको समझ आ गया था। अलस्तु औला बिकुम, क्या मैं तुम पे औला नहीं? यानी क्या मैं तुम्हारी जानों का, तुम्हारी नुफूस का मालिक नहीं? कालू बला या रसूल अल्लाह, सबने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आप हमारे औला हैं, आप हमारे मौला हैं। तो फिर फरमाया मन को तो मौला हो फहादा अली। फरमाया मैं खलीफा हूं, फरमाया मैं औला हूं। तो जिसका मैं मौला हूं उसका अली। तो निजाम विलायत का तारुफ करवाया है अल्लाह ने भी, रसूल ने भी। तो जिसने निजाम खिलाफत को मुतारिफ करवाया है उसने ना अल्लाह की मानी है ना नबी की मानी है। अच्छा, हम नहीं कहते कि आप छोड़ दें निजाम खिलाफत को, भाई आप माने निजाम खिलाफत को, माने कोई हर्ज नहीं। हमें क्या, आप मान रहे ना, आपके मानने का जवाब हमने तो नहीं देना। हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। आप निजाम खिलाफत को मानिए। कभी कोई शिया ऐसा आपको मिला जिसने ये कहा हो आप बहुत गलत करते हैं चूंकि आप निजाम खिलाफत को मानते हैं? हमें जरूरत क्या है? मैं मेंबर से पूरी कौम की तर्जुमानी करके बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं, हमें कोई एतराज नहीं है। आप निजाम खिलाफत को माने, जिसको चाहे माने, लेकिन कम से कम हम जो बेचारे निजाम विलायत को मानते हैं हमें एतराज ही करते हो, कोई हमारी सुन भी तो लो। हम गरीबों की सुनो तो सही, हमें बीमारी क्या है, हमें मुसीबत क्या है, क्यों मानते हैं? भाई हमें कोई एतराज नहीं, कोई किसको क्या मान
کسی اور نظام کو کیوں مانا؟ ہاں دنیا داری کے نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، کشمیر کا پاکستان کا نظام پارلیمانی ہے، ہم بھی مانتے ہیں وہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ ہمارے منسٹر ہیں، ہم بھی مانتے ہیں وہ ہمارے ایم پی ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کا خلیفہ یا نمائندہ نہیں مانتے۔ ہمارا وزیر اعظم ہمارے اللہ کا تک پہنچنے کا وسیلہ ہم نہیں مانتے۔ اور دنیا داری ہے نا، کیا کریں جب ہمارا بھائی ہم مانتے ہیں یہاں چونکہ ہمارا ولی پردہ غیبت میں ہے، ولایت کا عقیدہ اور ہے، اور پاکستان اور کشمیر کی دنیا داری کا مسئلہ اور ہے۔ یہ ووٹ ڈالنا، یہ سیاست کرنا، یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا یہ دنیا داری ہے۔ ہاں آج بھی کہیے کہ یہ خلافت ہماری دنیا داری ہے، علی مولا ہے، نہیں 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 یار، تو پھر آپ کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ پہلے خلیفہ دنیا کے پہلے بادشاہ تھے، ہم بھی مانتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ دوسرے بادشاہ تھے، ہم بھی مانتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ تیسرے بادشاہ تھے، ہم بھی مانتے ہیں کہ علی علیہ السلام چوتھے نمبر پر ان کو بھی بادشاہت ملی، لیکن ہم اس خلافت کو بادشاہت اور دنیا داری مانتے ہیں، نظام الہی نہیں مانتے۔ صحابہ اور چیز ہے، خلافت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے، آپ کو سمجھ نہ آئے ہمارا قصور ہے۔ پہلے سمجھنے کی کوشش کرو یہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ بھئی صحابہ ہونا اور بات ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے مصطفیٰ کے جانثاروں کو، مصطفیٰ کے خدمت گزاروں کو، مصطفیٰ کے پیاروں کو ہمارے کروڑوں سلام ہے۔ تو مصطفیٰ کا جانثار ہے، ہمارے کروڑوں سلام ہے، لیکن صحابی ہونا اور بات ہے، خلیفہ ہونا اور بات ہے، ولی ہونا اور بات ہے۔ اچھا کسی مولوی صاحب سے پوچھئے، حضرت سلیمان فارسی آپ کے ابا جی ہیں؟ مولوی سے پوچھئے کیا حضرت سلمان فارسی کو ابا جی مانتے ہو؟ ہاں جی نہیں، تو پھر میں کہوں گا تم صحابہ کے منکر ہو۔ نہیں نہیں نہیں، اتنا پیچھے رہ جائیں گے، اتنا پیچھے رہ جائے گا میرا مطلب۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے ابا جی ہیں؟ کہے گا نہیں، تو میں کہوں گا پھر تو آپ صحابہ کے منکر ہو، پھر تو تم لانتی ہو۔ او بھائی یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ صحابی ہونا اور بات ہے، ابا جی ہونا اور بات ہے۔ ہر بات کو سارے بولو جی ہے دری، موضوعات کو مخلوط کرنا، گڑبڑ کر کے پیش کبھی اپنی حالت پہ غور کیا کر، ہے مجھ سے ابھی خامی خلقت کی علامت، ہم سے نورت ماں کی خیالت کا جو بات ہے وہ یہ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ نظام میں اس کو مان لیں تو آسانی ہی آسانی ہے، نہ مانیں تو پھر دلدل ہے، پھنسے رہو۔ جتنا اس میں دھسو گے اتنا دھستے چلے جاؤ۔
جتنے ہاتھ پیر مارو گے اتنا ہی نظام ولایت جو اللہ نے دیا ہے، بادشاہ کسی کو بھی بناؤ، خلیفہ کسی کو بھی بناؤ، عزت کسی کی بھی کرو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام ولایت کے آخری تاجدار کا نام امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا امام مہدی علیہ السلام نظام ولایت کی آخری تاجدار ہیں، اور اس پہ شیعہ سنی کتابیں گواہ ہیں، متواتر عقیدہ ہے، متفق علیہ عقیدہ ہے، کسی کو بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 5 سال کی عمر تھی، کل میں نے عرض کیا، بات یہی میں پہنچی تھی نا، 5 سال کی عمر تھی حضرت کی جب آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار امام حسن عسکری کو زہر سے شہید کیا گیا تو حضرت امام صاحب الامر علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اب وہ کام والی بات میں نے عرض کی 5 سال کا بچہ بھی کبھی امام ہوتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا تو یہی، قرآن رٹ لینا کافی نہیں، توجہ فرمائیے، بندہ وہ جو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا، نبی جب کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہے علی اور مع القرآن والقرآن مع، اب یہ روایت فقط شیعوں کے پاس نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے، شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہے، میں کوئی شیعہ مذہب بیان نہیں کر رہا، متفق علیہ عقیدہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ روایت شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ شیعہ کا عقیدہ نہیں، سنی کتابوں میں بھی یہ روایات، اب مصیبت یہ ہے کہ مولوی بتاتا ہی نہیں نا۔ اچھا یہ بھائی میرے یہ آپ میرے بھائی جو علیہ سنت تشریف فرمائیں، یہ فقط آپ کی کمزوری نہیں، بیلی ساٹھے بھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، جی جی یہ الحمدللہ ہماری مٹی اور ثقافت کا اثر ہے کہ آپ بھی کچھ نہیں پڑھنا، مولوی تے پائی رکھو، بھائی مولوی پہ رکھو گے تو پھر وہ لڑائی ختم ہونے دے گا، اور اگر لڑائی ختم ہو گئی مولوی ٹکر کہاں سے کھائے گا؟ آپ مجھ پہ رکھیں گے، میں تو نہیں لڑائی ختم ہونے دے گا، کیونکہ لڑائی ختم ہوگی مجھے سنے گا کون؟ مجھے سنے گا کوئی نہیں تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ جو آج چاہتا ہوں جی یہ وہ ہے جو میں اپنے اندر کے قبیلے کی باتیں بتا رہا ہوں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، مولوی تو مولوی ہے جی، تو میں اپنے قبیلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی مہربانی اگر آپ لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو مولوی پہ تکیہ چھوڑ دیں، جو کتابیں آپ کے مذہب کی ہیں کچھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ کشمیر کا لٹریسی ریٹ 100% ہے نا، 100% ایسے واسطے پڑھے آتے کہ کتاب نو ہاتھ نہیں لانا، اسی لیے آپ نے پڑھا ہے کہ کتاب نہیں کھولنی، لٹریسی ریٹ 100% ہے، کتابیں مولوی پڑھے، پھر تو سن کہتے واسطے پڑھے ایسے پہلے، اگر اللہ نے تعلیم کا زیور عطا کیا ہے تو کوئی قرآن بھی پڑھو، کوئی حدیث خود بھی پڑھ لو، اب تو ترجمہ ہو چکی کتابیں، کچھ مطالعہ کرو، پتہ لگے مولوی کتھوں کتھوں ڈنڈی مارتا ہے، خدا سے پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں سے بندے گھومتے ہیں، کہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو قبلہ میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب شیعہ میں نہیں لکھا ہوا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور یہاں تک یہ شیعہ سنی کتابوں میں اور یہاں تک نہیں لکھا ہوا، حدیث آگے بھی ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں فرمایا جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوگا، نہیں فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر جدھر
چلتا ڈنڈی مارے ہو تو تین جی ہونا چاہیے. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں ڈنڈی نہ مارا. ڈنڈی نہیں ماروں گا تو لعنت تو بچ جاؤں گا. جیڑا ڈنڈی مارے گا وہ لعنت تو بچ نہیں سکتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈنڈی نہ ہو, بات وہ ہو جو سیدھی سیدھی ہے, شیعہ کتابوں میں بھی ہو, سنی کتابوں میں بھی ہو, اور عقل کو لگنے والی ہو, بغیر دلیل کے اور بغیر فطرت کے بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی, جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور 5 سال کے تھے جب حضور امامت کے درجے پر فائز ہوئے. تو انہوں نے کہہ دیا جناب کہتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ امام ہو سکتا ہے. تو میں نے عرض, یہ جملہ میرا یہاں سے گیا تھا کہ لوگوں نے قرآن پڑھے جو نہیں. اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے, ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں پکار کے کہہ رہا ہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا. اچھا کیڑا مولوی ہے بھائی جڑا یہ گل نہ مانے؟ پہلے تو وہ مولوی صاحب کو سامنے کرو نا, اس کو سامنے لاؤ. یہ بات نہیں مانے گا تو قرآن کا منکر ہے, جو منکر قرآن ہے وہ کافر ہے. سیدھی سیدھی بات ہے نا. میں نہیں مانے گا تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. تو جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں, مولوی کا دا. اور کبھی ہندو بھی مولوی ہے. تو ایک ہندو کو پکڑ کے لاؤ جی آپ ہمارے پیش نماز ہیں, آپ نمازیں پڑھایا کریں. او بھائی پہلے مسلمان ہو, پھر کو 4 لفظ پڑھے ہوں تو اسے آپ پیش نماز پڑھاتے ہیں نا. آپ بندے کو تھوڑی مسلح پہ کھڑا کر دیتے. توجہ فرمائے میرے بھائی. تو لہذا پہلے قرآن کو تو مان لے اچھی طرح سے. جس کا عقیدہ ہی پورا نہیں اسے امام بنا رکھا ہے. ہاں قرآن پہ ایمان ہو تو پھر مانے گا ایک دن کا عیسیٰ نبی ہے. تو پھر شرم نہیں آتی جو محمد کا امتی ہے وہ ایک دن کا نبی ہوتا ہے, جو محمد کا جانشین ہے وہ 5 سال میں بھی امام نہیں ہے. چونکہ آپ تمہید میں بہت وقت ہو گیا. اس میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں امام کے حوالے سے ذرا توجہات دیں گے بزرگان کی جوانوں کو. تو امام 5 سال کے امام ہو گئے. تو 5 سال سے ہی سرکار کی خیبت شروع ہو گئی. تو آج جو موضوع گزارش کرنا ہے سرکار کی خیبت کے حوالے سے. تو ابھی پہلا لفظ آیا, موضوع میرا شروع اب ہوا. آج راتی جانے شانا کون یہ تھی رہنا ہے. آج بلند کر کے بولو حیدری. خیبت سرکار صاحب زمان علیہ السلام کی 5 سال کی ظاہری عمر میں سرکار کی خیبت شروع. اب بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں, مجھے پتا ہے یہ بات بڑوں کو تو پتا ہے, لیکن ظاہر ہے چھوٹی قوم کو بھی تو یہ بات کس نے بتانی, ہمیں نے بتانی ہے. تو بتانے کی اجازت ہے جی, تھوڑا جا حوصلہ ہے سرکار. ٹھیک, آپ ذرا حوصلے میں رہیں تو میں کوئی بات ان سے بھی کر دوں. تو سرکار امام زمانہ علیہ السلام 5 سال کے امام بن گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھو ماشاءاللہ سے 7 سال کے 8 سال کے. تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح, آپ 8 سال کے 10 سال کے ہوں گے. تو امام زمانہ 5 سال کے تھے تو امام. تو 5 سال سے سرکار کی خیبت. اچھا یہاں ایک مسئلہ کل تھوڑا سا آیا تو کہیں پہ مجھے پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے حضرت جعفر کے حوالے سے. تو میں سیدہ میں زیادی تے نہیں, نام ہے جعفری ہوں, میرا نام بات لکھے عاطف عباس. نہ تمہیں کون ہوتا ہے
امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد، اور امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد چلی ہے حضرت جعفر سے. یہ جعفر میرے اپنے دادا ہیں. کسی کو تکلیف ہے کہ میں دسو؟ میرے اپنے دادا ہیں. سلامت رہیے آپ. تو حضرت جعفر سرکار کے حوالے سے مختلف روایات. اب اس میں نقوی سادات کو بھی زیادہ وہ بفرنے کی اور وہ اپنی ذاتیات پہ، یہ مسئلہ ذاتیات کا ہے ہی نہیں، مسئلہ مذہب کا مسئلہ ہے. تو یہ ذاتیات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مذہب میں ذاتیات کو مہربانی فرمائیں کہ نہ لے کے آئیں. خصوص جو نقوی سادات ہیں، میں بھی نقوی ہوں، ہاتھ باندھ کے، قبلہ بھی نقوی ہے، قبلہ بھی نقوی ہے، تو سب سے میں یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو روایات ہر دو طرح سے کتابوں میں موجود ہیں. اب آپ کتابیں نہ پڑھیں تو کس کا قصور ہے جی؟ کتاب نہیں پڑھنی اعتراض کرتے ہیں، یہ بات غلط. آپ کتابیں پڑھیں پھر آپ بات کریں. تو کتابوں میں ہر دو طرح کی باتیں موجود ہیں. حضرت جعفر کے حق میں بھی باتیں موجود ہیں، حضرت جعفر کے مخالف میں بھی باتیں موجود ہیں. جس نے جو بات کی، پتہ ہے آپ کو تاریخی کتابیں اسی طرح لکھی جاتی ہیں کہ جس سے سنا، جیسے جیسے روایت ملی انہوں نے اس کو جمع کر دیا. لیکن ان روایت کا جو مجتہدین بزرگان علماء نے تجزیہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. روایات دو طرح، حق میں بھی ہیں، مخالفت میں بھی ہیں. لیکن بزرگان نے، میں نے نہیں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میری اوقات ہی کیا ہے، بزرگان علماء نے جو تجزیہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ قبلہ حضرت جعفر جو کہ بھائی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، بیٹے ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے، اور چچا ہیں حضرت امام صاحب الامر علیہ السلام کے. انہوں نے ظاہری طور پر بادشاہوں کے پاس آنا جانا رکھا ہوا تھا. ظاہری طور پر انہوں نے راہ و رسم رکھا ہوا تھا. اب اس سے بعض لوگوں نے نتیجہ کیا نکالا کہ وہ اچھے آدمی نہیں تھے. تو پھر امام رضا بھی اچھے آدمی نہیں تھے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہ امام رضا علیہ السلام تو مامون کے ولی عہد تھے نا. بھئی مامون کے ولی، مامون کون تھا؟ بادشاہ. ولی عہد کون تھا؟ اب کسی کو پتہ نہیں، ولی عہد کا بھی پتہ ہے یا نہیں. بھئی محمود نے اپنے بعد سیکنڈ کے طور پر سرکار امام رضا کو زبردستی ولی عہد بنا رکھا تھا. امام مجبور تھے، یوں ہی سمجھو ولی عہدیت کی کڑیاں پہن رکھی تھی امام رضا نے. تو یہ مجبوری کے فیصلے تھے. تو امام بہرحال چاہے مجبوری میں ولی عہد تھے لیکن ولی عہد تو تھے. لیکن بادشاہوں کے اس طرح سے منسلک ہونا مجبوریوں کے تحت، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ غلط آدمی تھے. تو مجبوریوں کے تحت، چونکہ اس وقت اتنے مظالم تھے امام علی نقی کے گھرانے پر، امام حسن عسکری کے گھرانے پر، اس قدر ظلم و بربریت تھا، اس قدر نظر بندی تھی، اس طرح سے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ تھوڑے سے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے اور دور رس نتائج کے لیے حضرت جعفر کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں تھا. یہ علماء نے نتیجہ لیا. دوسری بات کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کا وصال شہادت ہوئی سرکار کی تو جنازہ مبارک رکھا تھا، تو حضرت جعفر جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. جنازہ پڑھانے کے لیے آگے گئے. امام زمانہ 5 سال کی عمر میں آئے. انہوں نے کہا آپ ہٹ جائیں، میں جنازہ پڑھاؤں گا. بندوں نے نتیجہ نکالا اگر اچھے ہوتے تو جنازہ نہ پڑھاتے. اور خدا کے بندوں اگر اچھے تو امام کی بات نہ مانتے. جنازے کے مصلی پہ کھڑے تھے، 5 سال کے امام نے کہا ہٹ جائیے تو ہٹ گئے. اپنے امام وقت کی اطاعت کر کے دنیا کو بتا رہے تھے کہ میں نہیں، یہ امام ہے.
बुजुर्ग उलमा से बात सीखी आप तक पहुंचा। तो अगर कहीं पे कोई ऐसी वैसी बात करते तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। तो साहब जल्दी में कल मैं भी बात कर गया तो मेरे पास हर बात की वजाहत का वक्त तो नहीं, मैं अपने मौजू पे चलूं या दूसरे को। अब देखो ना, अपने असली मौजू पे आने से पहले पहले मुझे कितना वक्त लग गया, अभी तक मैं अपने मौजू पे नहीं आ सका। उसकी वजह दाएं बाएं की चीजें, हाशिए की चीजें। तो आप अगर तवज्जुहात मौजू पे रखें और जिस तरह की माशाल्लाह से आपका लिटरेसी देखा है उसका मुजाहिरा भी करें, तो मौजू की नज़ाकत को समझते हुए इतनी देर न लगे, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत से काम होते हैं, मजबूरियां होती हैं। तो एक मौजू पे जल्दी जल्दी बात हो, उसके तरफ जवानब हर चीज की बात की वजाहत करते करते तो रात सारी चाहिए। तो वो लोग कहाँ गए जो मजबूरियों से, जिन्होंने कल ड्यूटियों पे भी जाना और 100 मसाइल। तो लिहाजा आप मौजू के साथ साथ रिलेटेड है, हर बात से मनफी पहलू निकालने की कोई बंदा कोशिश ना किया करे। सलवात पढ़े मोहम्मद अरे दीगर सलवात बुलंद आवाज से पढ़ी इमाम ज़मान। तो कितना जल्दी से बात करो। इमाम 5 साल की सारी उम्र में पर्दा गैबत, जो गैबत गैबत है 2 बच्चों के लिए। तवज्जो भाई, ओए मैं पढ़ा रहा हूं और तुम उधर देख रहे हो, क्यों भाई? और मैं बड़े को इजाजत ली थोड़े वास्ते पे, ओ जल्दी जल्दी चांद के बुढ़ा रहे निकाल करे सिनारे मारी। तो मैंने रोक के आपके लिए बात कर, वहां पे इधर उधर देख रहे हो क्यों? इमाम की गैबत एक नहीं, कितनी है? छोटे बच्चे नहीं बोले, कितनी है? 2 नहीं बोला, कितनी है भाई? 2। शाबाश। 2 गैबत, एक है गैबत सुगरा, एक है गैबत कुबरा। सुगरा का मतलब है छोटी, कुबरा का मतलब है बड़ी। सुगरा कुबरा से नहीं डर जाना चाहिए, क्या कह रहा है, किसी औरत का नाम ले रहा है। और नहीं, गैबत सुगरा का मतलब है छोटी गैबत, गैबत कुबरा का मतलब है बड़ी गैबत। और गैबत का क्या मतलब है? गायब होना। यानी एक बंदा हो तो ये मौजूद है, अगर ना नजर आए तो इसका मतलब क्या हुआ? गायब है। तो गायब को अरबी जुबान में गैबत कहते हैं। इमाम की गैबत, अब इमाम कोई मौजूद है, नजर आ रहे हैं आपको इमाम, तो ये इमाम की गैबत है, यानी इमाम है लेकिन नजर, तो ये क्या है? इमाम की गैबत। और गैबत है 2 तरह से, छोटी गैबत और बड़ी गैबत। गैबत सुगरा यानी छोटी, गैबत कुबरा यानी बड़ी। अब बुजुर्गान तवज्जो फरमाएंगे, गैबत सुगरा का जमाना था 3-4 रिवायतें, 69 साल, 70 साल, 72 साल या 74 साल। इतना बेख्तिलाफ रिवायत 70 साल आप कह सकते हैं कि 70 साल का अरसा सरकार का गैबत सुगरा में रहा। और गैबत सुगरा का मतलब क्या था? गैबत सुगरा का मतलब ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम किसी ऐसी जगह पर बेनफ्से नफीस मौजूद थे जहां हर किसी को पता नहीं था, लेकिन 4 नायब पे दर पे ऐसे थे। एक वक्त में एक नायब ऐसा था जिसे इमाम की जगह का पता था। कितने नायब थे सरकार के? 4। एकदम सारे 4 नहीं थे। पहले एक नायब, जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, फिर दूसरे नायब, फिर वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो तीसरे, फिर वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो चौथे। पहले का नाम था उस्मान, उस्मान इब्ने सईद, पहले का नाम उस्मान हो गया। दूसरे इनके बेटे थे, उनका नाम मोहम्मद हो गया। मोहम्मद उस्मान के बेटे, उस्मान सईद के बेटे, उस्मान इब्ने सईद। और दूसरे मोहम्मद, यानी इस उस्मान के बेटे तो कहा जाएगा मोहम्मद इब्ने उस्मान। तीसरे थे हजरत हुसैन इब्ने रूह और चौथे थे अली इब्ने मोहम्मद अस्सुमरी। तो ये 4 बुजुर्गान थे। इनकी इज्जत के हवाले से ये जुमला कहूं कि क्या कहने उस इंसान के लिए। आप और मैं शिया है या नहीं? बोलो, जेड़े है वो क्या को है? मेरे भाई हमारे अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत जो अहले शिया शिया। चलो मुसलमान की बात करते हैं। सारे के सारे मुसलमान तो है ना, तो जो मुसलमान हो सकता है, मुस्लिम भी हो तो हमारा भाई है, मौला का मेहमान है, हम खिदमतगुजार है। लेकिन जितने मुसलमान हो, मुसलमान का मतलब ये होता है जो नबी का कलमा पढ़ने वाला हो।
ہے نا؟ اچھا آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، کس کو یقین ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کرسی رسالت پہ بیٹھے ہوں اور میں سامنے جا کے دوں سرکار میں مسلمان، اور سرکار کہے ہاں ٹھیک ہے تو مسلمان ہے؟ وہ کون سا بتا ہے جو اپنے آپ کو اتنے یقین سے کہہ سکتا ہے؟ ہر بندہ ڈر رہا، اور یہی اچھائی ہے کہ انسان کو خوف و رجا میں رہنا چاہیے، بہتری کی کوشش کرنی چاہیے، سرکار سے رحم اور کرم کی امید رکھنی چاہیے۔ وہ کریم ہے، کرم کی امید ہونا الگ بات ہے، لیکن دھوس اور دھاندلی ہونا الگ بات ہے۔ اور کوئی ہم نے رسول نے ہم سے قرضہ لیا ہوا ہے، ہاں جی ایسا کلمہ پڑھنا کوئی دین ہے؟ کوئی احسان ہے حضور کی ذات پر؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ وہ بھائی یہ غلط نظریہ ہے۔ نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، یہ حضور کا کرم ہے کہ آپ کو کلمے کے قابل بنا دیا، یہ حضور کا احسان ہے کہ ہماری زبانوں پہ محمد رسول اللہ آ گیا۔ ہماری زبان ناپاک ہے، حضور کا نام اتنا عظیم ہے، ہماری زبانوں پہ نام کا جاری ہو جانا بڑی بات ہے، لیکن قیامت کے دن حضور ہمیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ اور بات ہے نا۔ بھائی ان کی مرضی کو قبول کریں، کر لیا تو ان کی کریمی ہے، نہ کیا تو کوئی ہماری دھوس نہیں ہے۔ لیکن کیا کہنے اس انسان کے کہ جس کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری کہیں یمن سے والے خراج آیا، آپ نے بڑے مجمع میں سے کہا عثمان ابن سعید تم ہمارے وکیل ہو، یہ مال تم اٹھاؤ۔ نہیں توجہ فرمائی اس جملے نے میرے کو، کتنا عظیم ہوگا جسے امام کہے کہ تم میرے وکیل ہو، تم ہمارے معتمد ہو، تم ہمارے قریبی ہو۔ اور لوگوں سے بھی کہتے تھے خبردار، امام حسن عسکری، امام زمانہ نہیں، امام حسن عسکری کے دور میں بھی عثمان ابن سعید امام حسن عسکری کے وکیل تھے۔ تو جتنا بھی مال خراج کچھ بھی خمس یا اموال واجبہ آتے تھے یہ سارے کا سارا حضرت عثمان ابن سعید کو دیا جاتا تھا، وہ امام کے حکم سے جہاں جہاں خرچ کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ توجہ فرمائی۔ اور جب حضرت عثمان ابن سعید دنیا سے جانے لگے تو اب امام زمانہ کا دور تھا، امام کی خلافت کا دور تھا، امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد یہی امام زمانہ کے نائب بن گئے، اور یہ امام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ امام کہیں پردہ غیبت میں کہیں موجود تھے، جتنے بھی مومن تھے وہ عثمان ابن سعید کے پاس آتے تھے، عثمان ابن سعید امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ جتنے لوگوں کے مسئلے، سوال جواب، فقہی مسئلے یا ان کے لیے دعائیں یا ان کی حاجات، یہ سب کچھ حضرت عثمان ابن سعید کی بارگاہ میں آتا تھا۔ وہ سب کچھ لے کر امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتے تھے، پھر امام ہر چیز کا جواب دے کے ان کو بھیجتے تھے، پھر حضرت عثمان ابن سعید وہ تمام جوابات لا کے سب لوگوں کو اسی طرح دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان ابن سعید۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب الزمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اب فلاں دن تمہارا وصال ہونے جا رہا ہے، اب تمہارے دن پورے ہو رہے ہیں، اپنے بیٹے محمد ابن عثمان اپنے بیٹے کو ہمارا وکیل مقرر کر دو، دنیا کو بتا دو کہ اب تمہارے بعد محمد تمہارا بیٹا ہمارا وکیل۔ تو ایک عرصہ تک محمد ابن عثمان ہے، جب محمد ابن عثمان اس دنیا سے جانے لگے تو امام نے محمد سے کہا کہ حسین ابن روح کو ہمارا وکیل بنا کے دنیا میں اعلان کر دے دو۔ تو ظاہر سی بات ہے جس طرح امام غائب کیوں تھے دشمنوں کے مخالفت کی وجہ سے، دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے، تو لہذا یہ جو وکیل ہوتے تھے یہ امام کا ٹھکانہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، لوگ چھپ کے ان وکیلوں کے پاس آتے تھے، اور یہ چھپ کے یہ ان لوگوں کو بھی، امام جتنے آل محمد کے چاہنے والے ہوتے تھے یہ ان کو بھی امام کا ٹھکانہ نہیں بتاتے تھے۔ امام کے پاس جا کے جتنے جواب ہوتے تھے چھپ کے ان مومنوں کو دیتے تھے، اور حکومت کی نظروں سے بچ کے یہ سارا کام ہوتا تھا، مخالفوں اور حکومت کی نظروں سے بچ کے یہ سارا کام ہوتا تھا۔ 70 سال تک حضرت عثمان
امام کا حکم آیا کہ علی ابن محمد سمری ان کو وکیل بناؤ. تو جب 70 سال تک جب علی ابن محمد سمری چوتھے نائب دنیا سے رخصت ہوئے تو اب امام نے کہہ دیا کہ سب سے کہہ دو اب ہماری تمہاری ملاقات تب ہوگی جب اللہ کا حکم ہوگا. اب یہ غیبت ہماری غیبت کبریٰ ہو گئی. اب کسی کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوگا. اب اس زمانے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں جب چاہتا ہوں امام کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں, کہہ دینا کہ یہ جھوٹا نہیں, ابو جھوٹا ہے, کاذب نہیں کذاب ہے. کاذب چھوٹا ہوتا ہے, کذاب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے. یعنی جو یہ کہے کہ میں امام, ہاں یہ بات ضرور ہے, امام جب چاہیں اپنی مرضی سے کسی کو نواز دیں یہ اور بات ہے. نفی نہیں کہ امام کسی کو ملتے نہیں, امام کسی کو زیارت نہیں کرواتے نہیں, وہ امام ہے, وہ کریم ہے, وہ ولی ہے. وہ جب چاہے کسی پہ کرم کرنا, اس کو زیارت چاہے خواب میں کرائیں چاہے ظاہر بظاہر کرائیں, جیسا کہ بہت سے بزرگان کو ہوا. علامہ ہلی کو زیارت کروائی, حضرت مقدس اردبیلی جیسے علماء کو زیارتیں کروائی, اور رجب علی خیاط کو زیارت. کتنے لوگ ہیں جو تاریخ میں ہیں. علی ابن خیاط بہت بڑے عالم اور راوی ہیں, ان کو حضور حضرت صاحب الزمان کی زیارت نصیب ہوئی. لیکن یہ امام چاہیں تو علامہ ہلی کو زیارت کروا سکتے ہیں, علامہ ہلی چاہے تو امام کی زیارت نہیں کر سکتے. امام ہلی کہیں کہ میں جب چاہوں امام کی خدمت میں جا سکتا ہوں, نہیں. جو بھی ایسا کہے امام فرماتے ہیں, امام نے کہا جو بھی ایسا دعویٰ کرے کہ میں جب چاہتا ہوں امام کی خدمت میں پہنچ سکتا ہوں, اب کے بعد جو بھی یہ کہے گا وہ کذاب ہے, کاذب نہیں, سپرلیٹو ڈگری, بہت بڑا جھوٹا ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے. لہذا اب کوئی ملاقات نہیں. یہاں بہت سے موضوع نکلتے ہیں, لیکن آج کے دن جو مجھے آپ کی خدمت میں گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام کی غیبت ہے یہ کیا ہے. غیبت تو ہو گئی, لیکن یہ غیبت کیا ہے؟ یہ غیبت امام کے لیے مسرت اور تسکین کا باعث ہے یا زحمت کا سبب ہے؟ سلامت ہو. یہ جملہ بڑے تحمل سے ہر ایک کو سننا واجب ہے. اب تک کی تقریر جس نے نہیں سنی کوئی مسئلہ نہیں, اس نے امام کا حق ضائع نہیں کیا. اپنی عبادت خراب کی ہو الگ بات, امام کا حق ضائع. لیکن جو اب گفتگو کرنے جا رہا ہوں, جس نے نہیں سنا, توجہ نہیں کی, میرا کوئی قصور نہیں, میرا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لیکن وہ وقت کے امام کا حق ضائع کرے, وہ جانے اس کا امام کا. دادا میں نے کوئی محنت طلب نہیں کرتا, لیکن جملہ میں ضرور عرض کرنے جا رہا ہوں, یہ آپ کا حق ہے میری گردن پر, میں ادا کر رہا ہوں. جوانوں کو خصوصی توجہ کی درخواست کرتا ہوں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, امام زمانہ, کیا ہمارا یہ نظریہ ہے وہ غیبت میں امام موج کر رہے تھے, مزے اڑا رہے ہیں, بیٹھے ہیں, جزیرہ ہے وہاں پہ گھومتے ہیں, مزے ہیں, کھانے پینے, جدھر چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. روز بھائی اللہ کی طرف سے ان کو ہر چیز حاصل ہے, کھا پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. کیا غیبت کا فلسفہ یہ ہے؟ نہیں. غیبت کا میں مثال دوں اگرچہ یہ مثال کافی نہیں ہے. غیبت ایک مصیبت ہے, اور یہ مصیبت جو میں مثال عرض کرنے لگا ہوں اس سے کہیں بڑی ہے. لیکن میرے پاس اس وقت اس سے بڑی بہتر کوئی مثال نہیں. میں اپنی کام علمی کا اعتراف کرتا ہوں, میرے پاس اس سے بہتر مثال کوئی نہیں, میں اس لیے دے رہا ہوں. بھائی ایک باپ ہو, وہ اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کرے, 4 5 6 بچے اللہ اس کو دے, جوان ہو جائیں, شادیاں ہو جائیں. اب باپ پورا ہو جائے تو باپ کی چارپائی اٹھا کے دروازے کے پاس سیڑھیوں کے نیچے رکھ دی جائے. باپ وہاں کھانس رہا ہو, بیمار ہو, ایک بیٹا بھی اٹھے تیار ہو کے دفتر نکل جائے, دوسرا بھی نکل جائے, تیسرا کھیلنے کے لیے نکل جائے, چوتھا کرکٹ کے لیے نکل جائے, چوتھا پانچواں کسی اور کے لیے نکل جائے. ابا جی کو پوچھے ہی نہیں. اس گھر میں اس باپ کے ساتھ کیا سوچتے ہیں آپ؟ کیا اس حالت ہے اس باپ کی؟ 5 6 جوان بیٹے اور سامنے چارپائی رکھی ہے,
لیکن یہ اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح لگتا ہی کچھ نہیں. تو اس بات پر کیا گزرے گی، اس بات کے کلیجے کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا حالت ہوگی اس بات کی؟ امام زمانہ کسی چوتھے آسمان پہ نہیں چلے گئے. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام آسمان پہ چلے گئے. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام کسی جزیرے پہ چلے گئے. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام کہیں پہ نعمات خداوندی سے مستفید ہو رہے ہیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام تمہارے درمیان میں موجود ہے، لیکن اتنے اجتماع میں امام تن و تنہا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ شخصیت کو غائب کیا گیا ہے، شخص کو غائب نہیں کیا گیا. بھئی ایک بادشاہ ہو، بادشاہ وہ بھیس بدل کے عوام میں آ جائے. بادشاہ تو ہے نا، اب وہ موجود بھی ہے، غائب تو نہیں، لیکن عوام میں پھر رہا ہے. عوام اس کو پہچانتی، بھیس جو بدلا وہ اس نے. تو جس طرح ایک بادشاہ بھیس بدل کے عوام میں آ جائے تو ہوتا عوام میں ہے لیکن اسے کوئی پہچانتا نہیں ہے، بالکل اسی طرح امام علیہ السلام روایات کی روشنی میں ائمہ معصومین کے اخبار کے مطابق ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اجتماع میں ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ امام ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ امام. تو عملی طور پر اس مجمع پہ نظر کرو یار، سارے ذرا غور کرو، یہ مجمع کتنا بڑا ہے. ہو سکتا ہے امام یہاں موجود ہوں، سارے امام کے چاہنے والے ہیں. خدا محبت معرفت امام زمان ہر ایک کو نصیب کرے، لیکن کتنا اس کی مظلومیت پہ غور تو کرو. اتنے بڑے مجمع میں اگر امام ہے تو اسے کوئی جاننے والا نہیں. میرے ہزاروں سلام میرے مولا صاحب الزمان آپ کی ذات، میں بھی آپ کو نہیں جانتا، نہیں معلوم آپ کس مجمع میں ہیں اور کہاں ہیں. ذرا غور تو کرو یار اس بات. کیا حالت ہے اس امام کی جو اتنے چاہنے والوں کے درمیان تنہا ہو. اس کی مظلومیت کا کوئی اندازہ تو کرے یار. کوئی ہے امام کے بارے میں سوچنے والا؟ ہم جائیں گے اپنے بیوی بچوں میں مست ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اپنی دنیا میں دوڑ چلے جائیں گے، کوئی سوچے گا نہیں. جا کے اپنے بستروں پہ آرام سے مقبولی زندگی سو جائیں گے. کل کو اپنے امور زندگی کو پھر دوبارہ سے کاروبار زندگی کو نصیب ہم اٹھ کے شروع ہو جائیں گے. لیکن امام کہاں جائیں گے؟ کسی نے سوچا امام کے بارے میں کہ آپ کا وقت کا امام کہاں جائے؟ بھئی آپ کے یہ بیوی بچے ہیں، آپ کا یہ روزگار زندگی ہے، آپ کا یہ گھر بار کس کی وجہ سے؟ جس کی وجہ سے ہے اگر وہ ہی نہیں، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اس کاروبار زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس خاندان کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اس بھرے پورے گھر کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بندہ صبح اٹھ کے سوچے کہ امام پتہ نہیں ہمارے گھر میں آئے ہوں گے اور ہم نے ان کو یاد ہی نہیں کیا، چپ کر کے قریب چلا گیا ہوگا. پتہ نہیں وہ کہاں ہمیں ٹکرے ہوں گے، رستے میں ملے ہوں گے، میں نے ان کو پہچانا ہی نہیں تو انہوں نے بھی نہیں بتایا، چونکہ اللہ کا امر ہی نہیں ہے کہ بتائیں میں تمہارا امام ہوں. شاید ہم کتنے گناہگار ہیں، جس کو میرے سمیت بھائی امام چاہیں تو مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے ہیں. جس کو ابھی تک امام زمانہ خواب میں بھی نہیں ملے، وہ ایک مرتبہ سوچے تو صحیح یار میں کیا ہوں. اگر میں امام کا کچھ بھی رشتہ دار ہوتا، میرا راہ و رسم کچھ بھی امام سے ہوتا، خواب میں ہی زیارت کروا دیتے. ہے تو اسی دنیا میں نا، ہے تو ہمارے درمیان نا، لیکن ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا مجمع میرے سمیت ابھی تک اس قابل ہی نہیں ہوا کہ امام ہمیں زیارت کروائیں. تو جب ہم امام کی زیارت، امام یعنی مطلب کیا ہے؟ ابھی تک ہم پہ امام نے اعتماد کیا ہی نہیں. یعنی میں اس انداز میں ہم سوچیں کہ ہم ابھی تک شیعہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کلمے پڑھ لیے، نمازیں پڑھ لی، نماز شب پڑھ لی، ماتم کر لیے، نوحے پڑھ لیے، نیازیں دے دی، بڑے بڑے کام کر دیے، لیکن امام
کتابیں میرے جتنا بڑا مولوی کوئی نہیں ہوگا، میں کہوں گا میرا احترام ہونا چاہیے، میرا جاہ و جلال ہونا چاہیے چونکہ میں مولوی ہوں۔ آپ کہتے ہوں گے میں متولی ہوں، آپ کہتے ہوں گے میں مولانا ہوں، آپ کہتے ہوں گے میں نور خان ہوں، آپ کہتے ہوں گے میں یہ ہوں، جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ جب امام کا ہم پہ اعتماد ہی نہیں تو ہم کیا ہیں؟ کیا زندگی، کیا یہ شان و شوکت، کیا یہ دنیا کا روزگار، کیا یہ کاروبار و بود و باش، کیا یہ خوبصورتیاں جوانیاں، کیا یہ سب؟ اسی حالت میں اگر ہمیں موت آ جائے، یعنی امام کا ہم پہ عدم اعتماد ہو اور اسی عدم اعتماد کی حالت میں ہمیں موت آ جائے تو یہ مرنا کیسا ہے؟ موت پر حق ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آج رات آ جائے، یہ تو سوچیں۔ دوسروں کو چپ کرانا ہوئی میں بڑا بڑا مومنہ، یہ چلاکیاں ہیں بھائی، چلاکیاں کسی ذاکر نے کہا تھا چلاکیاں تھے وہ بھی علی نال، بندوں کے ساتھ میں چلاکیاں کر سکتا ہوں، وقت کے امام کے ساتھ چلاکیاں کر سکتا ہوں، میں بڑا مومن ہوں، یہ مجھے میں آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، امام زمانہ اس سے بہلتے ہیں، کس کو بہلا رہے ہیں، کس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں؟ میں بڑا مومن ہوں تو میں بڑا ماتمی ہوں تو میں بڑا مولوی ہوں، میرے جیسا کوئی بندہ ہی نہیں زمانے میں۔ یہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں یا امام زمانہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اگر کچھ ہوتے تو امام آ نہ جاتے۔ ظاہری طور پر تو روایات میں ہے کہ 313 ہوں گے تو امام، یہ اور بات ہے کہ 313 بڑے جو امام کے قریبی لوگ ہوں گے وہ، لیکن امام کی فوج میں بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن کون امام کی فوج میں ہوگا اور کون نہیں ہوگا یہ ہم لوگ طے نہیں کر سکتے، لیکن ہر بندہ اپنے طور پہ طے کر سکتا ہے کہ میں امام کا مورد اعتماد ہوں یا نہیں۔ بھائی دوسرا بندہ طے نہیں کر سکتا، چونکہ نہ آپ مجھ سے واقف ہیں نہ میں آپ سے واقف ہوں، نہ آپ مجھے امام کی فوج میں بھرتی کرا سکتے ہیں نہ میں آپ کو کرا سکتا ہوں، نہ آپ مجھے امام کی فوج سے نکال سکتے ہیں نہ میں آپ کو نکال سکتا ہوں، آپ کا مجھے پتا نہیں، میرا آپ کو پتا نہیں، لیکن ہر بندے کا اپنے آپ کا تو پتا ہے نا، ہر بندہ خود کو تصور کر سکتا ہے یا نہیں کہ ابھی اگر امام کا ظہور ہو جائے تو میں کہاں ہوں گا، کیا امام مجھے بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟ محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی، بہت زیادہ ہو گئے، وقت بہت ہیں جو کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ فقط حسین مظلوم نہیں ہوئے، امام زمانہ بھی مظلوم ہیں، امام حسین بھی یہودیوں کے ہاتھوں مظلوم نہیں ہوئے۔ امام حسین کو عیسائیوں نے ذبح کیا، یہودیوں نے کیا، مشرکوں نے کیا، کس نے کیا؟ مسلمانوں نے، یعنی اپنوں نے، یعنی امام زمانہ مظلوم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں، یعنی اپنوں کے ہاتھوں، اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں حسین کا گھر اجڑا، اور یہاں امام زمانہ بھی مظلوم ہے اپنوں کے ہاتھوں، تنہا کر کے رکھ دیا ہے اپنوں نے امام زمانہ کو۔ جس نے تنہا نہیں کر کے چھوڑا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، ہر بندے کو میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں کسی کو اس مجمع میں نہیں کہہ رہا، میں کسی کو نصیحت کرنے کے قابل نہیں ہوں، کسی کو ڈانٹ نہیں سکتا، کسی پہ میں کسی پہ بات نہیں کر رہا، اپنی ذات پہ جا کے بات لے کے نہ جانا، کسی کی تنقیص میں یا کسی کی توہین میں بات خدا نہ کرے کوئی ایسا دن آئے، آپ سب مجھ سے بہتر، میں آپ کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، مولا کے ماتمی ہیں آپ، مولا کے عزادار ہیں، میں بس آپ کی اور اپنی کیفیت کو امام کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ امام کے خدمت گزار ہیں تو میرے کروڑوں سلام آپ کو، لیکن میرے سمیت جو بندہ یہ غور کرتا ہے کہ میں امام کا صحیح موتی و فتویٰ بردار نہیں تو امام کی غیبت اور تنہائی کا سبب ہوں یا نہیں، تو جو امام کی تنہائی اور غربت کا سبب ہے اس نے امام پہ ظلم کیا یا نہیں۔ لیکن یاد رکھو
یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ مجرم کو حر بناتے دیر نہیں لگاتا، یہ بھی حسین کا فرزند ہے نا۔ ہم مجرم رہے ہوں گے، آج کی رات حر بننے کی رات ہے۔ آج تک ہم نے امام کے لیے خلوص دل سے امام کو نہیں پکارا، آج مجلس میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کہو مولا پچھلی معافی۔ آئندہ آپ کو کبھی نہیں بلاؤں گا، تو وہ تو کریم ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے کب یہ حر میرے خیمے میں آئے، کب میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس دین کو بچانے کے لیے حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بس عزیزوں، جو رونے کی نیت سے آئے، آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ فقط حسین کا گھر نہیں اجڑا، جتنا نقصان امام حسین کا ہوا نا کربلا میں، اتنا ہی نقصان امام حسن کا بھی ہوا کربلا۔ امام حسین کی بہنیں قید ہوئی، امام حسن کی وہی بہنیں تھیں۔ امام حسین کا حرم قید ہوا، امام حسن کا حرم بھی قید ہی ہوا۔ امام حسین کی بیٹیاں بے ردا ہوئیں، کربلا میں امام حسن کی بیٹیاں بھی بے ردا ہوئیں۔ امام حسین کے بچے مارے گئے کربلا میں، تو میں حضرت امام حسن اور حسین کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مسلمانوں نے زہرا کے گھر کو اس طرح لوٹا، بڑی بے حیائی سے لوٹا مسلمانوں نے زہرا کا گھر۔ عزیزوں، دو ہی تو بیٹے تھے زہرا کے، ایک کے جنازے پہ تیر تھے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ یہ آپ جو رونے آئے ہو، آج 7 محرم کی رات ہوئی جا رہی ہے، محرم تو ختم ہونے والا ہے، عاشور تو ختم ہونے والا ہے۔ جو ماتم کرنا چاہتا ہے ان دنوں میں، جس کو پتا ہے نہیں جانے اگلا سال نصیب ہوگا یا نہ ہوگا، میں ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کئی مرتبہ زہر دی گئی، ایک مرتبہ زہر نہیں ملی مولا حسن کو، بلکہ جمع ہے کئی مرتبہ امام کو زہر دی گئی، لیکن آخری مرتبہ جو زہر دی گئی یہ اتنی شدید تھی کہ مولا مدینے کی گلیوں میں دیواروں کو پکڑ پکڑ کے کبھی اٹھ رہے تھے کبھی رہے۔ کتنا غریب ہوگا وہ انسان، بندہ باہر سے لڑ کے جھگڑ کے تھک کے گھر آتا ہے نا، ذہن میں یہ لے کے آتا ہے یا تھک جاؤں گا آرام ملے گا، جس کو اپنے گھر میں زہر مل جائے وہ کتنا غریب ہوگا۔ کوئی ہے جو اس مظلومیت پہ گریہ کرنے والا، جس کے اپنے گھر میں اس کے دشمن اور قاتل موجود ہوں، وہ کتنا غریب ہوگا۔ امام حسین کربلا میں جا کے غریب ہوئے، امام حسن اپنے ہی مدینے میں غریب ہو گیا، مدینے میں غریب ہو گیا۔ مدینے کے غریب کو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب آخری مرتبہ زہر ملی نا، تڑپ رہے ہیں میرے مولا حسن مجتبیٰ، تڑپ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ، اور اچانک ایک خون کی الٹی آئی، جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ جناب ام فروا نے ایک تشت آگے کیا اور حسن کے جگر کے ٹکڑے اس تشت میں آئے۔ تھوڑی دیر میں بہنوں کو جب صدا دی نا تو بہنیں آ رہی تھی، جیسے ہی بہنوں کے روتے ہوئے آنے کی صدا امام حسن مجتبیٰ نے سنی نا، رو کے کہا فروا جلدی کرو، میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دو، میری زینب آ رہی ہے، میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ کے مر جائے گی۔ اترکم اللہ، تڑپ رہے ہیں بستر پہ میرے مولا حسن، تڑپ رہے ہیں مولا حسن، اور خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، بہنیں بھی آ گئی بھائی پر، بھائی بھی آ گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام آئے نا، خدا کرے کسی بھائی کو بھائی ایسے نہ ملے جیسی محبت امام حسن و حسین میں تھی۔ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کی حالت کو امام حسین نے دیکھا نا، اپنے آپ کو بھائی پہ گرا دیا اور امام حسین نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے امام حسین نے رونا شروع کیا نا، امام حسن مجتبیٰ نے تاریخ کے جملے پر رہا ہو، کہانی نہیں سنا رہا، امام حسن نے کہا اے میرے حسین ذرا پیچھے ہو نا، تو نہ رو۔ کوئی ہے جو ماتمی بیٹھا میرے سامنے؟ امام
لاشے پہ گریا کرتی ہے. خدا تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے. میرے مولا حسن تڑپ رہے ہیں. اتنے میں چند سال کا سن ہے, 2 یا 3 سال کا سن تاریخوں نے لکھا ہے حضرت قاسم کا. بی بی ام فروا نے قاسم کو لا کے سینے پہ سلایا, لیکن اس طرح تڑپ رہے تھے کہ 2 سال کا بچہ تڑپ کے پیچھے ہٹ گیا. بابا کا سینہ نہیں تھا, کوئی آگ جل رہی تھی. بس جب میرے مولا حسن کا آخری وقت آیا نا عزیزو, جب آخری وقت آیا, امام نے اپنے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا. تعویذ نکال کے ام فروا کو دیا. ام فروا, یہ ایک تعویذ ہے, اس کو میرے قاسم کے کندھے پہ باندھ دو, اور جب کوئی مشکل وقت آئے گا نا اس کو کھول کے پڑھ لینا. یہ میرا تعویذ ہے. اب قبلہ امام حسن نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ جب مشکل وقت آئے نا تو اس کو کھول لینا. اب تاریخوں نے ایک جملہ لکھا, علماء نے ایک جملہ لکھا. امام حسن نے کہا جب کوئی مشکل وقت آئے, لیکن اس جوان پر, اس بچے پر کوئی مشکل وقت کیسے آئے جس کا حسین جیسا چچا ہو, جس کا عباس جیسا سرپرست ہو. خدا کی قسم تاریخوں نے لکھا کہ آل محمد کے گھرانے میں اتنے نازوں سے قاسم کو پالا گیا کہ کبھی قاسم کا پاؤں مٹی پہ نہیں آیا. حسین اٹھا کے رکھتے, جب حسین اتارتے تو غازی اٹھا لیتے, جب غازی اتارتے تو زینب اٹھا لیتی, جب زینب اتارتی تو ام کلثوم اٹھا لیتی. بیویوں نے اس طرح سے آل محمد کے گھرانے میں قاسم کی پرورش کی. میں کہا کرتا ہوں کیسے کوئی مشکل پیش آئے, لیکن ہائے آ گئی کربلا, آ گیا 10ویں کی دن, آ گیا 10ویں کی رات, آ گئی کربلا کا میدان, آ گیا آل محمد ڈر گئے, آداب گر گئے. منزل گریہ جو بلند کرنا چاہتا ہے حوصلہ کر کے میری بات سننا. منزل گریہ بلند, خدا تمہاری معرفت میں اضافہ کرے. سنو گے, ایک دو جملے پڑھنے کی اجازت دو. میں سرکار کی مہندی کو برآمدگی کے لیے مولا کی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جب رات ہوئی نا شب عاشور کی, امام حسین علیہ السلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. جو اصحاب میں رات تھی وہاں بیٹھے تھے تو حضرت قاسم بھی ساتھ موجود تھے. جب حضرت قاسم بھی موجود تھے نا تو امام حسین علیہ السلام نے سارے صحابیوں کے جنت میں محل دکھائے. یہ محل میرے حبیب کا ہے, یہ محل میرے مسلم ابن عائشہ کا, یہ میرے مسلم ابن عقیل کا ہے, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. قاسم نے تڑپ کے کہا مولا میرا گھر کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. ابھی بالغ نہیں ہے ظاہری طور پر, 13 سال کا سن ہے امام حسن مجتبیٰ کا, امام حضرت قاسم کا. قاسم امام حسن کے یتیم کا 13 سال کا سن ہے, اور تڑپ کے پوچھ رہے, سنو گے جملہ, تڑپ کے پوچھ رہے مولا مولا میرا گھر کہاں ہے؟ میرا گھر نہیں ہے. سرکار نے ایک عجب جملہ پلٹ کے کہا, دنیا کو درس دے رہے, کیف الموت عندک یا بنیا, میرے بچے تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, تو موت کو کیا سمجھتا ہے, تو موت کو کیا سمجھ. سنو گے حسن کے یتیم کا جملہ, قاسم نے کہا مولا, مسکرا کے کہا مولا اگر آپ کی نصرت میں موت آئے تو میں احلا من العسل, تو یہ موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. مولا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, میرا گھر ہے یا نہیں. سنو کے جملہ, جب کہا نا بار بار اشارہ کیا میرا جنت میں گھر ہے یا نہیں, میرا شہیدوں میں نام ہے یا نہیں. مولا حسن نے کلیجے سے لگا لیا اور رو کے کہا میرے قاسم تیرا بھی محل ہے, تیرے بھائی اصغر کا بھی محل ہے. کسی نے سنا, کوئی رویا, لیکن ہر کسی نے توجہ نہیں کی. جیسے ہی اصغر کا نام آیا قاسم تڑپ گئے, ہے میرے مولا, ہے میرے چچا, میرا اصغر تو میدان میں نہیں جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا قوم اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائے گی. آج جوان کی غیرت کو دیکھا, میرے مولا نے سوچا قاسم بننے
बैठ के कोई गम ना देखो। भाई आ गया 10वीं का दिन, और जो रोने नहीं मातम करने आए हो, 10वीं का दिन चढ़ा, हुसैन के असहाब मारे जा रहे हैं, हुसैन के अंसार मारे जा रहे हैं। तड़प तड़प के बार बार कासिम आके रो के कहते, चचा मुझे इजाजत देना, चचा मुझे इजाजत देना। जब भी कासिम आता है ना, हुसैन का कलेजा फट जाता है, सीने से लगा के कहते, कासिम तू मौत की इजाजत क्यों मांगता है? तू मेरे भाई हसन की निशानी है, तू तो अभी बालिग भी नहीं हुआ, अब मैं तुझे मरने के लिए कैसे भेज दूं? अजरुकुम अलल्लाह, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न देखो। हौसले से सुनते आना मेरे अजीजों, जब मौत की इजाजत नहीं मिली ना, जब मौत की इजाजत नहीं मिली हजरत कासिम को, जरा सांस निकालो, बहुत मशाइब है। कासिम की मुसीबत में कोई मातम ना करे तो कब मातम करेगा? खुदा तुम्हारी बहनों के पर्दे सलामत रखे। कासिम आए रोते रोते, अब तारीखों ने लिखा कि खैमे में एक तरफ घुटनों पे सर रख लिया, कासिम ने रोना शुरू कर दिया। अजब माएं हैं करबला की, तड़प के आई उम्मे फरवा, रो के कहती है, कासिम मैंने रात को कहा था मैं बेवा हूं, हर माँ अपना लाल तैयार कर रही है, मुझ बेवा की लाज रख लेना। कासिम तू अभी तक जिंदा है, जियो जियो, रो जितना रो सकते हो। नहीं पता किसकी जिंदगी है, किसको नसीब है रोना। खुश नसीब हो जो हसन के यतीम का मातम कर रहे हो। अपनों को ना रो, अल्लाह करे कोई अपनों को ना रोए। आलो मोहम्मद के बच्चों को रोने वालों, तू अभी तक जिंदा है। सुनोगे जुमला जो कासिम ने कहा, जो हसन के यतीम ने जुमला कहा, और रो के कहा, अम्मा आप बार बार कहती है ना जाओ, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ मौला के जख्मों में इजाफा हो जाता है। मौला आप अम्मा अब मुझे जाते हुए शर्म आती है, जब भी मैं जाता हूँ ना मैं मौत की इजाजत मांगता हूँ, चचा बुलंद आवाज से गिरिया करना शुरू कर देते हैं। अब मैं जब भी जाने लगता हूँ मुझे खौफ आता है, जब मैं मौला से मौत की इजाजत मांगूंगा आका बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लिहाजा मुझे शर्म आती है। मैं बार बार मौला की खिदमत में जाऊंगा, मैं मौला हुसैन का दिल नहीं दुखाना चाहता। जबकि मरहला देखा ना आका ज़ाती उम्मे फरवा ने, वो वक्त याद आया जब हसन बिस्तर मर्द पे तड़प रहे थे, अपना तावीज़ उतार के दिया था, कहा था ये मुश्किल वक्त में निकाल लेना। जल्दी से मेरी आका ज़ाती ने कहा, कासिम बाजू कर रहा, कासिम के बाजू से तावीज़ उतारा। जैसे ही जनाब उम्मे फरवा ने खोला, क्या देखा? ये तावीज़ नहीं है, ये भाई का भाई को खत है। रो रो के कहा, आओ कासिम अब हमारी मुश्किल आसान हो गई। आका ज़ाती ने एक हाथ में खत लिया, दूसरे हाथ में बच्चे को लिया, मौला हुसैन की बारगाह में आई। जैसे इमाम हुसैन ने जनाब उम्मे फरवा को आते देखा, तड़प के उठे हुसैन, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। अजीब हरकत रोने वालों, हौसला करना, मुझे 2 लम्हे आगे गुजरना है। खुदा की कसम हर रोज आपका गिरिया मुझे पढ़ने नहीं देता। मैं जब भी शहादत पढ़ने लगता हूँ आपका गिरिया मुझे इजाजत नहीं देता। कोई मर न जाए, खुदा की कसम ना मुझ में ताकत रहती है ना आप में ताकत रहती है। हौसला करो तो मैं यतीम की मुसीबत का जुमला पढ़ लूं, हौसला करो मुझे इजाजत दो। जैसे ही आका ज़ाती के एक हाथ में मौला का खत है, दूसरे हाथ में उलमा पढ़ते हैं, दूसरे हाथ में कासिम को ऐसे लेके चली जिस तरह हाजी कुर्बानी को लेके चलता। जब आई ना मौला के सामने, मौला ने उठ के इस्तेकबाल किया, कहा बीबी मुझे हुक्म किया होता, कहा नहीं मतलब मेरा है, हाजत मेरी है, इसलिए आपकी बारगाह में कहिए क्या कहना। कहा मैं कुछ नहीं कहती, ये तावीज़ है जो आपके भाई हसन का है, जो कासिम के कंधे पर था। अब दुआ करो कि गुर्बत में भाई को भाई की याद ना आए। जैसे ही ये तावीज़ मेरे मौला ने देखा, भाई की याद आई, खत को सीने से लगाया, खत की तहरीर पे निगाह पड़ी, लिखा हुआ था मेरे हुसैन करबला में, जब तू
پہنچے, تاریخ کے جملے بچوں تک پہنچے. اب کریل جوان ہے 13 سال کا قاسم. میرے مولا کو جب بس سے افاقہ ہوا نا, ایک آواز دی, عباس, جی مولا, میرے قاسم کو زرہ پہناؤ. دیکھ رہے ہو میرے قاسم کا نازک بدن ہے, دیکھ رہے ہو میرا قاسم کتنا نازک ہے, زرہ پہناؤ, سر پہ جنگی خال پہناؤ, میرے قاسم کو تمام جنگی لباس پہناؤ, کہیں کوئی تیر میرے قاسم کو نہ لگے, کہیں کوئی تلوار میرے قاسم کے بدن میں نہ لگے. آئے میرے مولا عباس, خدا کی قسم تاریخ میں جملہ لکھا, عباس کی غربت کا جملہ ہے, عباس زرہ اٹھا کے لائے. ایک نہیں, تاریخ نے لکھا 40 زرہیں موجود تھی جو باری باری حضرت قاسم کو پہنائی گئی, لیکن زرہ بڑی تھی, قاسم کا بدن چھوٹا تھا. کوئی زرہ بھی حضرت قاسم کو پوری نہ آئی, کوئی جنگی لباس حسن کے یتیم کو پورا نہ آیا. 13 سال کا نازک پھول ہے. میرے مولا حضرت عباس نے قاسم کو اسی باریک کپڑے میں, اسی کرتے میں اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا. ہائے قاسم کا سر اتنا چھوٹا تھا کہ میرے مولا قاسم کے پاؤں گھوڑے کی زین کی رکابوں میں نہیں گئے. ہائے عباس تیری غربت پہ قربان جاؤ. عباس رہا ہے تلوار نکال کے رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا بھی کر رہا ہے, اور رو رو کے کہہ رہا ہے عباس تیری اپنی قسمت ہے, بھلا یہ نازک پھول بھی مرنے کے قابل ہے. رو رو کے کہا عباس تیری زندگی کا فائدہ کیا ہے, اتنے ننھے ننھے پھول مرنے کے لیے جا رہے. اجرکم علی اللہ. میرے مولا عباس نے قاسم کو اسی طرح تاریخوں میں لکھا, کوئی جنگی لباس پورا نہیں آیا, اسی نازک کپڑے میں عباس نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھا, تلوار نکال کے رکابوں کو کاٹا, کاٹ کے چھوٹی کی تاکہ قاسم کے پاؤں رکابوں میں آ جائیں. حوصلہ کرو, خدا سلامت رکھے تمہاری جوانی. خدا کا پڑھوں میں حوصلہ ہے میں پڑھوں. خدا کی قسم مصیبت کے پہاڑ ہیں جو برداشت سے زیادہ ہیں, لیکن خدا کی قسم کیا کریں, آل محمد کا گھرانہ اجڑا ہی اس طرح ہے کہ ہم مر جائیں آل محمد کی مصیبتیں پڑھتے اور سنتے. قاسم 13 سال کا سن ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, رجز پڑھتے ہوئے, او میرا تو میرے چچا کو تنہا سمجھا ہے, آؤ پڑی ہے میرے مقابلے میں. حمید ابن مسلم ہے, راوی ہے, عیسائی ہے, کہتا ہے جب یہ 13 سال کا جوان خیموں سے نکلا نا, ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند طلوع ہو گیا, ایسے لگ رہا تھا. علامہ اظہر سندیتی صاحب قبلہ کا جملہ ایک اور یاد آ گیا ہے. قبلہ فرمایا کرتے تھے جو دشمنوں کی نظر میں چاند ہو وہ بیوہ ماں کی نظر میں کیا ہوا ہوگا. جیو یاد, جیو ماتم ڈال بیٹھتے ہیں, تھک کے سنتے ہو تو میں ختم کر دیتا ہوں, اگر تھک گئے ہو تو میں ختم کر دیتا ہوں. جو دشمن کی نظر میں چاند تھا وہ بیوہ ماں کے لیے کیا ہوا ہوگا. میرے عزیزو, قاسم آئے, عمر ابن سعد کی توجہ فرمائیں. عمر ابن سعد نے ایک بڑے پہلوان کو کہا, تاریخ میں جس کا نام ارزق لکھا ہے, ایک بڑا پہلوان ہے, اسے کہا جاؤ تم اس جوان کا سر کاٹ کے لاؤ. اب ارزق بہت بڑا پہلوان ہے. عمر ابن سعد سے کہتا ہے شرم کرو, میں اتنا بڑا پہلوان ہوں, مجھے بچوں سے لڑاتے ہو, اس کا سر تو میرا بچہ بھی کاٹ کے لائے گا. تاریخوں میں موجود ہے, اس کے 4 بیٹے موجود تھے. اس نے کہا میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس کے لیے کافی ہے. اس نے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا, جیسے ہی قاسم کے سامنے آیا, علی کے شیر نے تلوار ماری, سر کرم کر دیا. اب جب اس کا ایک بیٹا مر گیا نا, اب اس پہلوان نے دوسرے بیٹے سے کہا جاؤ اپنے بھائی کا انتقام لو. اب میں زیادہ دیر نہیں لگاتا, تاریخ بڑی لمبی ہے, لیکن حضرت قاسم کے مقابلے میں اس کے 4 بیٹے آئے, قاسم نے چاروں کے سر قلم کر دیے. اب یہ ارزق پہلوان نکلا اپنے 4 بیٹوں کے خون کا انتقام لینے کے لیے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی, جیسے ہی ارزق نکلا نا
پہ چڑھ کے کہا قاسم ذرا رکابوں پہ زور دے. قاسم نے چچا کی آواز کو سنا, رکابوں پہ زور دے کے مار کیا اور تک سر تن سے جدا کر دیا.